یہ اولیاء کرام ہیں، ان کی ہم آج عزت کریں گے. جو آج یہ مرد لوگ ہیں جو بے حرمتی بھی کرتے ہیں وغیرہ، کچھ چرس وغیرہ بھی پیتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. تو یہ بالکل گناہ کا کام ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پہلے میں پیتا تھا بنگ، تو بنگ میں نے جب چھوڑی تو پھر میں نے مطلب کہ یہ چرس کے اوپر دھیان دیا کہ لوگ یہ بھی بہت پیتے ہیں، چلو اس کے اندر بھی دیکھو یہ بھی جڑی بوٹی ہے کہ یہ مولا کا نشہ آئے گا، فقیری نشہ آئے گا، تو یہ میں پیتا ہوں، مطلب کہ اور کوئی نشہ نہیں کرتا ہوں. شعور و آگہی کے اس دور میں یہ تمام روایات موجود ہیں اور مزید فروغ پا رہی ہیں. اسی پر بس نہیں، منگو پیر میں سخی سلطان بابا کے مزار کے ساتھ واقع تالاب میں موجود مگرمچھوں سے بھی لوگ دعائیں کرانے اور منتیں پوری کرانے آتے ہیں. میں ٹیکہ دینے آئی ہوں میرے مور صاحب کو، اور میرا ایمان ہے ان کے اوپر، ہر مراد پوری کرتے ہیں، کبھی مایوس نہیں لوٹاتے ہیں. کوئی سجدہ کرے، ناچے گائے، ڈھول بجائے، ہیروئن پیے یا چرس، ان افراد کو سمجھانے والا کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں. اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خوبصورت اسی یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا. درگاہوں کے سجادہ نشین اکثر غائب ہوتے ہیں، اگر موجود ہوتے ہیں تو لوگوں کی درست رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے کسی بھی درگاہ پر کوئی سجادہ نشین موجود ہی نہیں، صرف عرس کے موقع پر ہی غلطی سے درگاہ کا رخ کر لیتے ہیں. خادمین درگاہ صرف اگربتیاں، پتیاں، مٹھائیاں دینے، پانی دم کرنے اور ہدیے وصول کرنے کی حد تک ہی خادم رہ گئے ہیں. یہ تمام روایات پاک و ہند کے معاشرے میں زیادہ عام ہیں. کئی افراد ان معاشرے کا مسلمان معاشرے پر اثر قرار دیتے ہیں. ان حالات میں زیارت قبور کا اصل مقصد پس پش چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک کی زندگی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں، تو نبی کے روضے سے کیوں ہدایت نہیں لیتے؟ دنیا کی سب سے عظیم زیارت جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے، چھونے کا خواب ہر مسلمان کی آنکھ دیکھتی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ قرون اولیٰ سے اب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے طبقات میں سے کسی نے در رسول کی حاضری کو اپنے لیے دینی و آخروی سعادت نہ سمجھا ہو. پوری تاریخ میں کوئی بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی بھی شخص مبلغ ہو اور مسلم ہو لیکن حضور کی بارگاہ میں جانے میں آڑ محسوس کرے. لیکن اس بارگاہ عالی مرتبت میں جا کر تو لوگ سربا سجود نہیں ہوتے، وہاں تو لوگ تالے نہیں باندھتے، گرہے نہیں لگاتے. پھر حضور سے بڑھ کر کیا کوئی ہستی ہو سکتی ہے جن کی قبروں پر یہ سب کچھ کیا جائے؟ لیکن گمراہوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ گزشتہ چند دہائیوں سے بعض لوگوں نے دین کی خود ساختہ تشریح و تعبیر کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. کچھ فقہوں کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور، علماء و صالحین اور عامت الناس کی قبور کی زیارت شرک، بدعت اور ممنوع ہے، جبکہ کچھ علماء و مشائخ کا خیال اس کے برعکس ہے. زیارت قبور کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس بارے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. نتیجتاً زیارت قبور کو ایک متنازع مسئلہ بنا دیا گیا ہے. کیمرہ مین سلمان لطیف کے ساتھ فریال